الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت سے آگاہ فرمایا کہ زندگی کا سرچشمہ دل ہے. زندگی یہاں سے ٹھیک ہوتی اور زندگی کی خرابی کا تعلق بھی دل سے. زندگی کا سکون کا تعلق بھی دل سے ہے، راحت کا تعلق بھی دل سے ہے، اور زندگی کی بے چینی اور بے سکونی کا تعلق بھی ظاہری نقشوں سے نہیں ہے، دل سے. اصل مصیبت وہ ہے کہ دل اس کو مصیبت محسوس کرے. انجیکشن لگا رہے ہیں، درد ہو رہا ہے، لیکن دل اس کو مصیبت محسوس نہیں کر رہا، بلکہ اس ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہا. اجنبی آدمی سوئی چبو رہا ہے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے، لڑنے کھڑا ہو جائے گا. تو اصل مصیبت وہ جو دل میں مصیبت محسوس ہو، دل میں تکلیف محسوس ہو. اصل راحت وہ جس سے دل کو راحت ملے. اچھا گدا ہے، اچھا فرنیچر ہے، اچھا ڈرائنگ روم ہے، شاندار کوٹھی ہے، اور باہر گارڈن بھی بہت سرسبز ہے، لیکن اندر دل میں غم ہے، تو ان راحت کے نقشوں میں تو اسے راحت نہیں مل رہی. اور راحت کی چیزوں میں تو اسے راحت نہیں مل رہی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سچائی سے آگاہ کیا کہ زندگی کا سرچشمہ ظاہری مادی اسباب نہیں، دل ہے. اگر یہ اندر بے چین اور بے سکون ہے تو تمہیں یہ ظاہری نقشے سکون نہیں دے سکتے، اور اگر یہاں سکون ہے تو ظاہری نقشے تمہیں پریشان نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے جو دنیا سے آج اوجھل ہے. آج ساری دنیا اس کے گرد گھومتی ہے کہ نقشے زندگی کے اچھے ہیں تو زندگی اچھی ہے. تو جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا چلا گیا، جوں جوں زندگی سنوارنے کے لیے آگے بڑھتے رہے زندگی اور بگڑتی چلی گئی. تشخیص ہی غلط ہے، مرض کی تشخیص ہی غلط ہے تو علاج کیسے ہوگا؟ ہم نے مرض یہ سمجھا چونکہ معاشی حالت میری اچھی نہیں ہے، چونکہ میرا گھر اپنا نہیں ہے، چونکہ میری آمدنی کم ہے، چونکہ میرے بچوں کا روزگار نہیں ہے. اچھا بتائیے، جس کے بعد یہ سب کچھ ہیں اس کی دل کی کیفیت ٹھیک ہو گئی؟
جب مرض کی تشخیص ہی غلط ہے تو جو جو دوا کرتے چلے گئے مرض بڑھتے چلا گیا، زندگی کے مسائل اور بڑھتے چلے گئے۔ پہلے تو ہمارے گھروں میں زندگی کے اتنے نقشے نہیں تھے، لیکن پہلے اتنی بے چینی اور بے سکونی بھی تو نہیں تھی، چٹائی پہ بھی میٹھی نیند آ جایا کرتی، سادے کھانے کے اندر بھی لذت لیا کرتا تھا۔ آج پیغمبرانہ تعلیم سے امت اور مسلمان اور انسانیت محروم ہوتی چلی گئی۔ اگر پیغمبرانہ تعلیم کو سامنے رکھتے تو مرض کی صحیح تشخیص کرتے، صحیح دوا استعمال کرتے، علاج ہو جاتا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز سے اسے یوں سمجھایا کہ ایک آدمی بوڑھا آدمی گلی میں ہیرا تلاش کر رہا، اور ہیرا تلاش کرتے کرتے جب بہت دیر ہو گئی تو نوجوان نے پوچھا، بڑے میاں یہ ہیرا گما کہاں ہے؟ کہا بیٹے گما تو گھر میں ہے، وہاں اندھیرا بہت ہے، باہر روشنی ہے، اس لیے یہاں تلاش کر رہا ہوں۔ کیا کہیں گے؟ بڑے میاں کی عمر کا تقاضا ہوگا، عقل سٹیا گئی ہوگی کہ اندر کی چیز گمی، اندر تلاش باہر کر رہے، لوجک دیکھ رہے کہ یہاں روشنی بہت ہے۔ تو مولانا رومی فرمانے لگے آج دنیا کی اسکرین پہ یہی ڈرامہ تو دکھایا جا رہا کہ زندگی کا سکون اور راحت اور زندگی کی خوشی اور اطمینان تو دل کے خانے میں گم ہے، اور یہ اسے تلاش کر رہا اچھی گاڑی میں، اچھی کوٹھی میں، بڑی دولت میں، زندگی کے ان ظاہری نقشوں میں۔ ارے میاں جو چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی، تلاش کرو گے تو۔ باہر کے نقشوں میں نہ راحت ہے نہ سکون ہے۔ بڑے میاں کے بارے میں تو ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی عقل سٹیا گئی ہوگی، اس لیے اندر کی چیز باہر تلاش کر رہے۔ دنیا ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا ہمارے بچے بچیوں کے بارے میں کیا کہے گی؟ دنیا آج ہمارے بارے میں کیا کہے گی؟ یہی کہے گی نا میاں ان کا علم غلط ہو گیا، یہ پیغمبرانہ علم سے محروم ہو گئے، یہ پیغمبر کی تعلیم سے محروم ہو گئے، ان کا علم غلط ہو گیا۔ اس علم نے ان کی سوچ بنا دی کہ زندگی کے نقشے اچھے بنا لو، زندگی اچھی ہو جائے گی۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے، اور انسانیت سے اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ جہاں دنیا میں ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں، خودکشیاں وہاں زیادہ ہے، گھروں اور خاندانوں کی ٹوٹ پھوٹ وہاں زیادہ ہے، ماں باپ سے نفرت وہاں زیادہ ہے، نفسا نفسی وہاں زیادہ ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ ہے، لیکن وہ ہمیں جھوٹ سکھایا جا رہا اور پیغمبر کی اس تعلیم سے میں دور ہو رہا کہ میاں جو چیز جہاں گمی ہے وہیں سے ملے گی، کہ زندگی کا سرچشمہ دل ہے۔ پنجرے میں پرندہ ہے اور آپ اس پنجرے کے پرندے کو تو کچھ بھی نہیں دے رہے، نہ پانی دے رہے نہ دانہ دے رہے، لیکن اس پنجرے کی تاریں آپ نے سونے کی بنا دی، اس پر ہیرے لٹکا دیے، اور اس پنجرے کو اٹھا کے آپ 5 کروڑ کی گاڑی پہ رکھ دے، 7 اسٹار ہوٹل میں اس گاڑی کو رکھ کھڑی کر دے، بتائیے اس پرندے کو سکون ملے گا؟ اگر آپ کہیں بھائی کیوں پریشان ہوتا ہے، یہ اتنے مہنگے پنجرے میں ہیں، اتنی قیمتی گاڑی میں ہے، ایسا شاندار ہوٹل ہے،
پھر کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہا جائے گا میاں اس پرندے کو بھی کچھ دیا، اسے پانی دے دو، اسے دانہ دے دو، اسے آپ مٹی پہ رکھ دیں، لکڑی کا پنجرا بنا دیں، تب بھی پرندے کو سکون آ جائے گا۔ ایسا ہی ہے، اس جسم کے اندر کا ایک پرندہ ہے، وہ دل ہے۔ یہ جسم اس کا پنجرا ہے۔ اس جسم کو تو آپ ہیرے پہنا دیں، اس کو تو آپ سونے سے لاد دیں، 2-2 کروڑ کا جوڑا پہنا دیں، کروڑوں کی سواری اور گاڑی دے دیں، محل نما گھر دے دیں، لیکن اندر کی اس پرندے کو غذا نہ دی تو انسان تو تڑپے گا، اور تڑپ رہا ہے۔ انسان تو بے چین رہے گا اور ہو رہا ہے۔ تو آج ساری دنیا کی تعلیمی نظام اس کے گرد ہے کہ یہ پنجرا کیسے اچھا ہو جائے، اس کی آنکھیں کیسے چمکنے لگ جائیں، اس کے رخسار کیسے خوبصورت ہو جائیں، اس کا یہ نقش و نگار کیسے بڑھیا ہو جائے، اس پنجرے کو کیسے راحت و آرام مل جائے۔ بتائیے، ساری دنیا کی تعلیم اسی کے گرد تو ہے۔ کسی تعلیمی نقشے میں مجھے بتائیے جہاں یہ کہا جا رہا ہو میاں دل تو ٹھیک کر لو، اس کے جذبات تو صحیح کر لو، اس کی سوچ تو صحیح کر لو۔ ساری ڈگریاں، ساری تعلیم، سارا لٹریچر، سارا بجٹ اسی کے گرد تو گھومتا ہے کہ انسان کے اس جسم کو راحت کیسے مل جائے، اس کے علاج اور معالجے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، اس جسم کے علاج معالجے کے لیے کیا کچھ نہیں ہے، اس کی غذا کے لیے کن کن چیزوں کی رعایت اور خیال اور کیسی کیسی نزاکتوں کی رعایت رکھی جاتی ہے، اور ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نئی سواری ہے۔ لیکن جب پیغمبر کی تعلیم کی روشنی سے یہ انسان محروم ہوگا تو مرض کی جب تشخیص نہیں ہوگی، دوا کرتا رہے گا، مرض بڑھتا چلا جائے گا۔ اسباب اور راحت کے نقشے بناتا رہے گا، قسم خدا کی زندگی کے لطف سے محروم ہوتا رہے گا۔ زندگی کے مزے سے محروم ہوتا چلے گا۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، ہم سبھی اسی کشتی کے سوار ہیں۔ جب اپنے بچے اور بچیوں کے لیے کچھ سوچتے ہیں تو کیا سوچتے ہیں؟ وہی سوچتے ہیں جو دنیا سوچ رہی ہے، کہ ہم اس کی بچوں اور بچیوں کی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں، اور پھر کیا تدبیر کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اسے کون سا ماحول دے رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسے کون سے کامیابی کے نقشے دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم سب اسی کشتی کے سوار ہیں۔ پھر کہتے ہیں اولاد نہیں سنتی، تو ہم نے اپنے نبی کی کہاں سنی ہے کہ آج ہماری اولاد ہم کی سنے؟ پھر بس اوقات پریشان ہوتے ہیں اس درد سے، اس تکلیف سے، اس غم سے، اس دکھ سے جو مجھے آج معاشرہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو میں نے بویا ہے وہ مجھے کاٹنا پڑ رہا ہے نا، کاٹنا پڑ رہا۔ ہم نے پیغمبرانہ طرز پہ اپنی زندگی کی بنیاد رکھی کہاں کہ یہ دل ٹھیک ہو جائے، پھر جسم کو راحت کے نقشے مل جائے، مبارک، کوئی بری بات نہیں۔
اس کو اچھی گاڑی سواری مل جائے کوئی بری بات نہیں، اس کو اچھا اوڑھنا بچھونا مل جائے نعمت، لیکن یہ تو ہے بھوکا، جیسے اس پرندے کو نہ دانا دیا نہ پانی دیا، پنجرے بناتے چلے گئے میاں سونے چاندی کے، ہیرے جواہرات کے، اور اس پرندے کو کچھ نہ دیا، اور آج اس پرندے کو کچھ نہیں دے رہا۔ اندر کا یہ دل بھوکا ہے، اسے غذا نہیں ملی۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمایا کرتے تھے ان فی الجسد مضغہ، جسم میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک ہو جائے نا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے، ساری زندگی ٹھیک ہو جائے، اور اگر یہ خراب ہو گیا سارا جسم ساری زندگی خراب ہو جائے گی، ساری زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو اصل بھائی زندگی کی درستگی اس دل کی درستگی ہے، اور دل کی درستگی کیا ہے؟ دل کی درستگی کیا ہے؟ اس کی سوچ بنائیے، اس کی سوچ بنائی ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک حکیم ہے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک حکیم ذات ہے، اور میری زندگی کی غرض و غایہ اس ذات کو راضی کرنا ہے۔ یہ اس دل کی سوچ بنائیے، یہ اس دل کا مقصد بنائیے، یہ اس دل کی فکر بنائیے، پھر اس راستے میں جو تکلیف آئے گی، جو مصیبت آئے گی، قسم خدا کی اس میں بھی آپ کو لذت ملے گی۔ جب آدمی کا پیسہ کمانا مقصد ہو جاتا ہے نا تو راتوں کو جاگنے میں اسے تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ جب اس دل میں دولت کمانا مقصد بن جائے تو اس کی خاطر مشقت اٹھانا تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ اس میں بھی لذت آنے لگتی۔ بھائی ادھر سے ہے، باہر سے پھر تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ جب دل میں تکلیف۔ اگر گھر کے باہر ایک ٹرک پتھروں کا ہو، پتھروں کا ایک ٹرک پڑا ہو، اور کسی سے کہہ دیا جائے اس کو میرے گھر میں ڈال دو، وہ کہے گا بہت گرمی ہے، بہت مشقتیں نہیں اٹھا سکتا۔ اگر اسی سے کہہ دیا جائے 1,00,000 ملے گا، وہ کہے گا کسی اور کو نہ بولنا، میں ہی رکھوں گا۔ تو وہ تکلیف راحت میں کیسے بدل گئی؟ دل میں آیا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر اس دل کا خیال بدلیے کہ اس دل کا مقصد بن جائے اللہ کو راضی کرنا، اور پھر اس راستے میں آزمائش اور مصیبت آئے اور آپ کا دل کہے اس میں بھی نفع ملے گا، تو آپ ہر وقت پرسکون رہیں گے۔ اور سچے رب نے سچ کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے بندے کبھی بے چین اور پریشان نہیں رہتے۔ سچ ہے یہ، اللہ کے بندے کبھی بے چین اور پریشان نہیں رہتے۔ مصیبت تو ان پر بھی آتی ہے، تکلیف تو ان پر بھی آتی ہے، لیکن اس مصیبت اور تکلیف سے ان کا دل تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ انہیں پتا ہے مقصد حاصل ہو رہا، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ جو میری زندگی کی غرض و غایہ ہے، جو میری زندگی کا مقصد ہے، جس کے لیے میری پیدائش ہے، وہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، تو یہ بیماری میں بھی، تکلیف میں بھی، آزمائش میں بھی دل کا سکون پاتا ہے، دل کا سکون پاتا ہے۔ تو جب تک میرے عزیزو اس دل کی درستگی نہیں ہوتی، اس کا خیال ٹھیک نہیں ہوتا، اس وقت تک اس دنیا کے راحت کے نقشے مجھے راحت نہیں دے سکتے، اس دنیا کے سکون کی چیزیں سکون نہیں دے سکتی۔ تو پیغمبرانہ تعلیم یہ ہے
دل کے خیال ٹھیک کرو، دل کے جذبات ٹھیک کرو، زندگی کا مقصد صحیح بناؤ۔ اگر زندگی کا لطف چاہیے، زندگی کا مزہ چاہیے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اللہ کے بندے تو ہر حال میں مطمئن رہتے، ہر حال میں مطمئن رہتے۔ جس طرح ایک بالٹی میں پانی بھرا ہوا ہو اور اس میں آپ گھڑی پھینک دیں، اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا، اندر پانی نہیں جاتا۔ ایسے ہی اللہ کے نیک بندے کے ارد گرد تکلیف کے نقشے ہوں گے، آزمائش کے نقشے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غم پروف بنا دیتا۔ یہاں غم نہیں ہوتا جو اس کی زندگی کو بے چین کرتے، یہاں تکلیف نہیں ہوتی جو اس کے دل کو زندگی کو بے سکون کرتے۔ اس آزمائش کے اندر بھی یہ لطف لیتا ہے، لذت لیتا ہے، تو دل کی دنیا کے خیالات بدلنے ہیں۔ وہ ذات ہے جو میرا خالق ہے، جو میرا خالق ہے، جو بڑا حکیم ہے، میری زندگی کا مقصد اس کی رضا اور اس کی اطاعت ہے، یہ میرے دل کی دنیا بن جائے تو دل ٹھیک ہو جائے تو زندگی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی مبارک زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔